رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک کہ جو انسان کی خود سازی، انسان سازی کے مہینے ہیں، خداوند متعال ہمیں ان مہینوں میں ان پاک ہستیوں کے صدقے صحیح معنوں میں اپنی تربیت اور اپنی خود سازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رجب المرجب وہ مہینہ ہے کہ جس کو خداوند متعال نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ روز قیامت جس وقت ہر شخص پریشان ہوگا، اس وقت ایک آواز آئے گی محشر کے اندر، این رجبیون، وہ لوگ کہاں ہیں کہ جنہوں نے رجب المرجب کے اندر روزے رکھے؟ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جنہوں نے رجب المرجب کے اندر راتوں کو جاگ کر عبادت کی؟ جس طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ایک گاڑی، ایک مشین جس کی بیٹری لو ہو جائے اور وہ سلف سے سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو اس کو چند بندے دھکا دیتے ہیں اور تھوڑا سا دھکا دینے کے بعد وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وہ عالم دین ارشاد فرما رہے تھے کہ انسان ہی ایسے ہے کہ جب انسان کے تقوی کی بیٹری لو ہو جائے، جب انسان کی خود سازی انسان سے خراب ہو رہی ہو، انسان ایسے معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہو کہ جہاں ہر طرف سے انسان کو گناہ اپنی طرف دعوت دے رہے ہوں، تو پھر خداوند متعال کے ان 3 مہینوں کے اندر آ کر انسان اپنی تربیت کر کے، انسان اپنی خود سازی کر کے، انسان اپنے آپ کو لقاء اللہ کے مقام پر پہنچا سکتا ہے۔ وہ راستہ، ہمارا کو راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم، لقاء اللہ۔ ہم نے صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ کیوں؟ ہمارا ربط کس سے ہے؟ ایک استاد بہت خوبصورت بات عرض کر رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ ایک چشمہ جو پہاڑ سے یا زمین سے جو چشمہ ابھرتا ہے، اگر کوئی اس چشمے کے ساتھ متصل ہو تو پھر وہ اس کو اچھا پانی بھی ملتا ہے، ٹھنڈا پانی بھی ملتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس تازے اور اس چشمے والی جگہ کو چھوڑ کر اس چشمے سے نکلے ہوئے پانی جو گندی نالیوں سے گزر رہا ہو، اس نالی کے اوپر بیٹھ جائے تو پھر اس کے نصیب میں کون سا پانی ہوگا؟ گندا پانی ہوگا۔ اس پانی کے اندر مٹی بھی ہوگی، اس پانی کے اندر درختوں کے پتے بھی ہوں گے، چھوٹے موٹے حشرات بھی ہوں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس چشمے کے ساتھ متصل ہو جائے، پھر اس کا عقیدہ توحید بھی ٹھیک ہوگا، پھر اس کا عقیدہ نبوت بھی ٹھیک ہوگا، پھر اس کا عقیدہ امامت اور ولایت بھی ٹھیک ہوگا۔ خوش قسمت لوگ ہیں ہم کہ جن کو خداوند متعال نے ایک ایسے چشمے سے متصل کیا ہے، ایک ایسے چشمے کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے کہ جو چشمہ آپس میں ملتے ملتے اس چشموں کا ربط خداوند متعال کے علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ماہ رجب المرجب کی پہلی شب ولادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ یہ وہ امام ہے جو والد کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ متصل ہے اور اپنی والدہ کی طرف سے حسنی بھی ہے، یعنی یہ امام حسینی بھی ہے اور حسنی بھی ہے۔ اس امام کا 2 اماموں کے ساتھ ربط ہے۔ اس کی ماں اپنی ماں کے بارے میں خود امام فرماتے ہیں، کانت ہے صدیقہ، میری ماں صدیقہ تھی۔ حضرت امام باقر علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پاکیزہ ترین خاتون کا نام ہے حضرت امام باقر علیہ السلام۔ امام باقر علیہ السلام کے بارے میں امام کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم نے کبھی بھی ذکر خدا سے اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھا۔
امام فرماتے ہیں اگر میرے والد محترم غذا کھا رہے ہوتے، کھانا تناول فرما رہے ہوتے، اس وقت بھی ذکر خدا کے اندر مشغول ہوتے۔ ایک راوی عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام گھوڑے کے اوپر سوار تھے اور راستے میں جاتے ہوئے امام نے فوراً گھوڑا روکا اور گھوڑے سے اتر کر زمین کے اوپر سجدہ شکر ادا کیا۔ راوی عرض کرتا ہے مولا یہ کون سا سجدے کا طریقہ ہے؟ اب لوگوں کے اندر سے گزر رہے ہیں اور جاتے جاتے گھوڑا روکا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ مولا یہ سجدہ جا کر آپ اپنے گھر میں بھی ادا کر سکتے تھے۔ چند منٹ بعد جب آپ گھر پہنچتے، جب اپنی منزل پر پہنچتے، اس وقت جا کر سجدہ شکر بجا لاتے۔ لیکن مولا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں اے بندہ خدا، جب مجھے خداوند متعال کی کوئی نعمت یاد آتی ہے تو مجھ باقر علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا کہ میں اس خالق کی اس نعمت کا شکر اس وقت ادا کرتا۔ میں باقر جب گھوڑے پر سوار تھا، مجھے اللہ کی ایک نعمت یاد آئی، میں نے یہ چاہا کہ اللہ کی اس نعمت کے شکر میں تاخیر نہ ہو، اس لیے میں نے گھوڑا روک کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف زیارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جب جو ہی دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کے اوپر مولا کی نظر پڑتی ہے تو مولا بلند آواز میں گریہ شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ میں دوست صحابی عرض کرتے ہیں مولا آپ عالم ہیں، آپ فقیہ ہیں، آپ امام ہیں، آپ نسل پیغمبر ہیں، جہاں پر بھی آپ کو لوگ دیکھتے ہیں پوری کائنات آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ مولا پورے دیکھو، پورے پنڈال کے لوگ، سارے طواف کرنے والے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور آپ اتنی بلند آواز میں گریہ فرما رہے ہیں۔ اس وقت مولا ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اے میرے صحابی، اے میرے دوست، میرے لیے یہ مہم نہیں ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور لوگ عجیب و غریب سوچیں، میرے لیے مہم یہ ہے کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ رضائے خدا کے لیے کام کریں۔ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس امام کی سیرت پر ہم چل سکیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہمارے بابا آ کر ہمیں اٹھاتے، جب سب بچے نماز پڑھتے، سارے خانوادے والے ایک جگہ پر نماز پڑھتے، تو نماز کے بعد اپنے پورے گھر والوں کو مولا ایک جگہ کے اوپر جمع فرماتے اور تلاوت قرآن کی تعلیم دیتے۔ مولا یہ اپنے آنے والے اور اپنے چاہنے والے لوگوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اپنی صبح کا آغاز اللہ کے سجدے سے کریں اور سجدے کے بعد اس کی کلام پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اگر آج کی نسل جو 8، 9، 10، 12 بجے تک سوتی رہے اور صبح کی نماز کے بعد تلاوت کلام الہی کی عادت اپنے اندر نہ اپنائے، وہ کیسے امام باقر علیہ السلام کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں؟ امام نے یہ ایک فارمولہ عطا کیا ہے کہ جب بھی ہمارے چاہنے والے ہر حال میں سجدہ شکر ادا کریں، ہر حال میں قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور ہر حال میں علم کا دامن نہ چھوڑیں۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جو لوگ ہاتھ ملانے میں کنجوسی کرتے ہیں، دوسرے مومنین کو گلے لگانے میں کنجوسی کرتے ہیں، ان کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے آپ کی رحمت تمام ایک بار آواز سے بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنے اونٹوں کے اوپر سوار ہے، لیکن جہاں پر بھی یہ قافلہ رکتا ہے امام علیہ السلام جا کر ہر دوست کا ہاتھ ملاتے ہیں۔ جہاں پر بھی 2 گھنٹے بعد، 1.5 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد جو ہی قافلہ رکتا ہے کسی ایک جگہ پر پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، عبادت کے لیے، تو جو ہی مولا اپنے اونٹ سے نیچے اترتے ہیں جا کر سب اپنے دوستوں کا ہاتھ ملاتے ہیں۔ ایک شخص نے عرض کیا مولا اتنا لمبا سفر کرتے آ رہے ہیں اور آپ ہر وقت
جب ہی اپنے اونٹ سے اترتے ہیں، جب بھی آپس میں ملتے ہیں، جبکہ ہم ایک اکٹھے سفر کر رہے ہیں، سب مل کر ایک طرف جا رہے ہیں، اب جب بھی اترتے ہیں آ کر سب مومنین کا ہاتھ ملاتے ہیں، تو اس وقت مولا ارشاد فرماتے ہیں اے بندہ خدا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جب دو مومن آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تیسرا ہاتھ خداوند متعال کا اس کے اوپر آتا ہے۔ آپس میں ہاتھ ملانے میں، مومن کو گلے لگانے میں، مومن کو معاف کرنے میں کنجوسی نہ کریں۔